محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ لا، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والے اور نہ جاننے والے قرآن کی آیت کے مطابق برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میں ایک حدیث قدسی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اوحی اللہ تعالی الی داود، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داود علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی۔ کیا؟ یا داودو انی وضعت الخمسہ فی الخمسہ، اے داود میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھ دیا ہے۔ 5 چیزوں کو کہاں رکھا ہے؟ 5 چیزوں کے اندر رکھ دیا ہے۔ والناس یطلبونہا فی خمسۃ غیرہا، جب کہ لوگ اللہ فرماتے 5 چیزوں کو جہاں پہ میں نے رکھا ہے نا وہ انہیں 5 چیزوں میں ملیں گی اور کسی جگہ نہیں ملیں گی، لیکن لوگ وہاں تلاش نہیں کرتے جہاں پہ میں نے رکھا ہے، لوگ اور جگہ تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، وہ اسی جگہ ملیں گے جہاں پہ میں نے رکھا ہے، اور جگہ سے آپ جب وہاں پہ اللہ فرماتے میں نے رکھی نہیں ہے وہاں پہ وہ نہیں ملیں گی، جہاں میں نے رکھا ہے وہاں سے ملیں گی۔ تو فرمایا فلا یجدونہا، اگر کسی اور جگہ وہ تلاش کریں گے وہ چیزیں ان کو نہیں ملیں گی، وہیں ملیں گی جہاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا انی وضعت العلم فی الجوع والجہد، میں نے علم کو رکھ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے علم کو کہاں پہ رکھا ہے؟ فی الجوع، بھوک میں، والجہد، محنت میں، کوشش میں۔ یہ 2 چیزیں طالب علموں کے لیے ہیں۔ علم کہاں ملے گا؟ بھوک میں ملے گا اور کوشش و محنت میں ملے گا۔ اگر جب کہ لوگ کہاں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا وَهُمْ يَطْلُبُونَهُ فِي الشَّبِّ وَالرَّاحَةِ، لوگ علم کو تلاش کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں شکم پوری اور سکون میں، نہیں ملے گا۔ آگے جملہ ہے فَلَا يَجِدُونَهُ، علم شکم پوری، زیادہ کھانا غذا اور سکون میں علم نہیں ملے گا، ایسی کمرے میں نہیں ملے گا۔ علم کہاں ملے گا؟ بھوک میں اور محنت میں، شکم پوری میں علم نہیں ہے، اور والراحت، سکون میں بھی علم نہیں ملے گا۔ اطلب العلم ولو بالسین، حدیث صحیح ہے، چاہے چینی کیوں نہ جانا پڑے، آپ نے فرمایا علم حاصل کرو۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی 4 دیواری تک علم حاصل کرو۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغدو عالما او متعلما او احب اہل العلم ولا تکن رابیا فطالک ببغضہم، مولا فرماتے ہیں عالم بنو یا طالب علم بنو یا اہل علم کے ساتھ دوستی رکھو، ولا تکن رابیا، چوتھی صورت اختیار نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب، معصوم نے فرمایا حلال حرام کا مسائل کا سیکھنا واجب ہے، ورنہ تم عرب کے بدو ہو، غیر مہذب ہو، اگر دین حاصل نہیں کیا، حلال حرام کے مسائل نہیں سیکھے۔ بہت سی احادیث ہیں، انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو میں تفصیلاً بیان کروں گا۔ بھر کے علم کہاں پہ ہے؟ بھوک میں اور محنت میں، جبکہ لوگ شکم پوری اور سکون میں علم نہیں ملے گا۔ لیکن وہاں لوگ وہاں پہ تلاش کرتے ہیں جہاں سکون ہو، جہاں شکم پوری یا یہ آسائش ہوں، فرمایا وہیں نہیں۔ دوسرا انی وضعت العزت فی طاعتی، اللہ فرماتے میں نے عزت کو اپنی اطاعت میں رکھ دیا ہے۔
عزت کہاں ہے؟ اللہ کی اطاعت میں، بادشاہوں کی خدمت میں نہیں۔ اللہ نے عزت کہاں پہ رکھی ہے؟ اپنی اطاعت میں، جبکہ لوگ وہم یطلبون فی خدمت سلطان، لوگ عزت تلاش کرتے ہیں بادشاہوں کی خدمت میں۔ وزیر بن جاؤں گا، وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا، MNA بن جاؤں گا، MPA بن جاؤں گا، عزت ملے گی، چلو گارڈ بن جاؤں گا پھر بھی عزت ملے گی، نہ نہ، عزت کہاں پہ ہے؟ اللہ کی اطاعت میں۔ تو فرمایا انی وضعت العزت فی طاعتی وہم یطلبون فی خدمت سلطان فلا یجدون، نہ اللہ فرماتا ہے نہ، بادشاہوں کی خدمت میں عزت نہیں ہے۔ عزت کس میں ہے؟ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں، اولی الامر کی اطاعت میں، اہل بیت کی اطاعت میں۔ تو فرمایا ووضعت الغنا فی القناعۃ، دو ہو گئی، 5 چیزیں۔ فرمایا میں نے تونگری کو، دولت مندی کو، فی القناعۃ، قناعت میں رکھ دیا ہے، قناعت میں، فضول خرچ نہ ہو، فضول خرچ نہ ہو۔ ہم اعتدال سے بڑھ گئے، یعنی ہمارے کھانا پینا، لباس، مکان، یہ سارا ہمارا تجاوز کر جاتے ہیں۔ تو قرآن میں آیا ہے کیا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ خرچ نہ کرو، بے جا خرچ نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے جا بھی خرچ نہ کرو، حلال کے رزق کو حرام کاموں پہ بھی خرچ نہ کرو۔ قرآن نے کہا اگر تم ایسا کرو گے تو شیطان کے بھائی بن جاؤ گے۔ تو تونگری کہاں ہے؟ دولت مندی کہاں ہے؟ قناعت میں، فضول خرچی میں نہیں ہے۔ لوگ کہاں تونگری تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ دولت، وہم یطلبون فی کثرت المال، لوگ چاہتے ہیں کہ بس زیادہ مال ہو جائے، ہم دولت مند ہو جائیں، حلال حرام طریقے سے مل جائے، سود سے مل جائے، لوگوں کی جائیداد پہ ڈاکہ ڈال کر مل جائے تو کیا ہے؟ ہم دولت مند ہو جائیں گے۔ نہیں، وہ دولت مندی نہیں ہے۔ رزق جو ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے، حرام کا رزق ہوتا ہی نہیں ہے۔ رزق جو ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے، حرام کو اللہ نے رزق نہیں کہا، وہ اس کے ہاتھ کی جو لوٹا ہوا مال ہے وہ رزق نہیں ہے، وہ حرام کی کمائی ہے۔ تو فرمایا تونگری کہاں ہے؟ قناعت میں۔ وہم یطلبون فی کثرت المال، کثرت مال میں لوگ تلاش کرنا آتے، فلا یجدونہ، وہاں کثرت مال میں کیوں؟ آج دیکھیں علم کا موازنہ کریں، وہ لوگ تھے جن کے پاس مال دولت نہیں تھی، عالم تھے، شیخ صدوق، 2 اماموں کی دعاؤں سے پیدا ہوئے، جن کی ہزاروں سال بعد بھی قبر بارش کی وجہ سے پھٹی، میت بھی صحیح سالم تھی۔ وہ ہمارے احادیث کے تقریباً 13,000 حدیث کی ان کی کتاب ہے ملا یعذ الفقیہ، ہمارے شیعہ کی کتب اربع میں سے ہے، اور نام ہے شیخ مفید کا نام ہے، علامہ مجلسی کا نام ہے، اسی طرح باقر مجلسی، علامہ ہلی، محقق ہلی، شہید اول، شہید ثانی وغیرہ علماء نام ہے۔ مال دولت نہیں، علم کی وجہ سے ہے نا۔ اور تو فرمایا کیا علم؟ تو دولت مندی میں کیا نہیں ہے؟ فرمایا تونگری دولت مندی میں نہیں ہے، قناعت میں ہے۔ وہم یطلبونہ، جبکہ لوگ دولت مندی میں، فرمایا نہیں ملے گی۔ کتنا ہو گئے جناب؟ 3۔ چوتھی فرمایا انی وضعت رضا فی سخط الناس، اللہ فرماتے میں اپنی رضا کو نا لوگوں کی ناراضگی میں رکھ دیا ہے۔ اللہ کی رضا کہاں پہ رکھی ہوئی ہے؟ لوگوں کی ناراضگی میں۔ اللہ کی رضا کہاں ملے گی؟ آپ کے بھائی ہوں، غلط کام کریں، عدالت میں جا کر ان کے خلاف گواہی دیں، راضی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آپ کے دوست ہوں، غلط کام کریں، گواہی دیں، راضی ہوگا؟ نہیں۔ حق بولو گے دنیا ناراض ہو جائے گی، سچ بولو گے منہ پھیر لیں گے۔ یہی حالت میدان کربلا میں کتنا لوگ تھے حق کا ساتھ دینے والے، اور باطل کی فوج کثیر تھی، زیادہ تھی۔ سچ بولو کہ دنیا چھوڑ جائے گی، دوست چھوڑ دیں گے، غلط لوگ چھوڑیں گے، صحیح لوگ نہیں چھوڑیں گے آپ کو، غلط لوگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ کی رضا حق بولنے میں ہے، سچ بولنے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری رضا کہاں پہ ہے؟ لوگوں کی ناراضگی میں۔ لوگ کہاں تلاش کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا؟ فرمایا
جب کہ وہم یطلبون فی رضائے نفس، لوگ رضائے نفس میں اللہ کی رضا کو تلاش کرنا، نفس راضی ہو جائے اللہ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے، نفس پتہ نہیں کیا کیا چاہتا ہے، میری رضا لوگوں کی ناراضگی میں ہے، جبکہ لوگ رضائے نفس میں اللہ کی رضا کو تلاش کرنا، رضائے نفس میں اللہ کی رضا نہیں ملے گی، لوگوں کی ناراضگی۔ نمبر 5، انی وضعت الراحۃ فی الجنہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے سکون کو کہاں پہ رکھ دیا ہے؟ جنت میں۔ وہم یطلبونہ فی الدنیا، لوگ کہاں سکون تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ نہ دنیا نہیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا میں سکون ہے بھی نہیں، سکون نہیں ملے گا، سکون یہاں کا لینا ہے تو وہاں کا نہیں ملے گا، وہاں کا لینا ہے تو یہاں کا نہیں ملے گا، یہاں نماز بھی پڑھنی پڑے گی، احکام شریعت پہ عمل بھی کرنا پڑے، سچ حقیقت سب کچھ بولنا پڑے گا، تو فرمایا انی وضعت الراحۃ فی الجنہ، میں نے سکون کو جنت میں رکھ دیا، لوگ دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا؟ علم کو بھوک، اور حضرت داؤد کو وحی نازل ہوئی، علم کو بھوک اور محنت میں رکھا، جبکہ لوگ شکم پوری سکون میں علم تلاش کرنا وہاں نہیں ملے گا۔ فرمایا میں نے عزت کو اپنی اطاعت میں رکھا، جبکہ لوگ بادشاہوں کی خدمت میں عزت تلاش کرتے ہیں، وہاں عزت نہیں ملے گی۔ فرمایا میں نے تونگری کو قناعت میں رکھا، لوگ کثرت مال میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہاں نہیں ملے گی۔ فرمایا میں نے اپنی رضا کو لوگوں کی ناراضگی میں رکھا، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رضا نفس میں اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں، وہاں نہیں ملے گی۔ فرمایا میں نے سکون کو جنت میں رکھا، لوگ دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، دنیا میں سکون نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔